2 روزے 3 روزے جب آپ گزار لیتے ہیں تو آپ کو اسٹمک کی پرابلم تو میں نہیں کہوں گا، تھوڑے سے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں کھٹے ڈکار آتے ہیں آپ کو روزے کے دوران. اس کھٹے ڈکار کا کوئی کیور ہے؟ بیکاز وہ آپ کو کبھی کبھی متلی اور کئی حالت میں بھی لے جاتا ہے، تو اس کھٹے ڈکار سے بچنے کے لیے کچھ آپ بتائیں گے؟ اصل میں رمضان المبارک میں کھٹے ڈکار آنے تب شروع ہوتے ہیں جب ہم سحری کرنے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں. ادھر سحری کھائی اور ساتھ سو گئے اور ادھر ہی سو گئے، ادھر ہی جائے نماز رکھا تھا 2 نماز پڑھی تو ساتھ ہی سو گئے. جب وہ اس کی وقت سو جاتے ہیں تو پھر وہ کھانا صحیح طرح سے ہضم نہیں ہو پاتا، تو غذا کچی رہنے کی وجہ سے پھر وہ اندر تبخیر پیدا ہوتی ہے، بدبودار مواد پیدا ہوتا ہے، تو اس سے پھر کھٹے ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو اس عادت کو ختم کیا جائے. اگر آپ نے سونا ہی ہے تو وہ سورج طلوع ہو جانے کے 1-2 گھنٹہ بعد سوئیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. اگر نہیں ہے ٹائم تو پھر دوپہر کے وقت سوئیں تاکہ کیلولہ بھی ہو جائے، سنت بھی ادا ہو جائے اور آپ کو نیند بھی ہو جائے. لیکن یہ نیند فوری آ کیوں جاتی ہے؟ کھانا کھائیں گے تو نیند کیوں آ جاتی ہے؟ کیونکہ ہم نے رات ہی 3 بجے جو ہے وہ ریلیکس ہوئے تھے، 3 بجے فری ہوئے تھے، 4 بجے سحری ہو گئی. تو ہمیں ان مہینے میں تھوڑا سا اپنے شیڈول کو چینج کرنا ہے. روزہ افطار کیا، نماز تراویح پڑھی، نماز تراویح پڑھنے کے بعد فوری سو جائیں. ٹھیک ہے. جب آپ فوری سو جائیں گے تو آپ فریش ہو کے صبح اٹھیں گے. بالکل ایسے 3 بجے اٹھ جائیں، 2:30 بجے اٹھ جائیں، جتنا آپ کی سکت ہے. جب آپ صبح اٹھ جائیں گے پھر آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ میں سحری کھانے کے بعد بھی 10-15 منٹ تک کوئی ایکٹیویٹی کر سکتا ہوں. لیکن ہم تو بھاگے دوڑے میں سحری کرتے ہیں. نہیں، فار ایگزامپل اگر آپ کا لائف سٹائل ایسا ہے یا کچھ جابس کر رہے ہوتے ہیں لوگ، رات کو جاگنا پڑتا ہے ان کو، تو ان کے لیے آپ کچھ بتائیں گے کہ فار ایگزامپل اپنی ڈائٹ میں وہ چیز شامل کر لیں تو ان سے بچا جا سکتا ہے؟ وہ رات کو جب نماز تراویح پڑھ کے آئیں تو اس کے بعد اجوین اور پودینے کا کہوہ پی لیں. ٹھیک ہے. 2 چٹکی اجوین لیں، 10 سے 15 پتے پودینے کے لیں، اور اس کا 1 کپ میں 1.5 کپ میں کہوہ بنائیں اور وہ سونے سے پہلے پی لیں. پودینہ ڈنڈی کے ساتھ میرے خیال میں ہاں لے سکتے ہیں، وہ بھی پودینے کا ہی ہے، اس کو استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. اور جو لوگوں جن کو رات بھی جاگنے کی عادت ہے، کام کرنے کی ان کو عادت ہے، تو وہ پھر رات کو 2-3 بار، مطلب جن کا رات کا جاگنا ہی ہے انہوں نے جاگنا ہی ہے. حالانکہ میں مشورہ دوں گا کہ اس مہینے اپنی روٹین اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دیں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے کرونا کے دیکھے؟ ہاں جی، دن دیکھے ہیں. کتنے بجے دکانیں کھل جاتی تھی؟ صبح اذانوں کے ٹائم پہ، اور اذانوں کے ٹائم پہ گاہک پہنچ گئے ہوتے تھے، سارا کچھ خریداری کر لی ہوتے تھے، وہ سارا کچھ بنا رہے تھے. لیکن اس دنوں میں اگر جاگنا ہی ہے تو پھر آپ تھوڑی سی سونف، تھوڑا سا پودینہ اور تھوڑی سی کالی مرچ، یہ رات کو 2-3 بار منہ میں رکھ کے چبا لیا کریں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ کو سحری کھانے کی بھوک بھی بڑھ جائے گی، اور کھانا کھانے کے بعد پھر جو ہے نا وہ تھوڑی طبیعت ایکٹیو بھی ہو جائے گی، اور متلی کیا اور ہاں جی وہ نہیں آئے گی انشاءاللہ. اسی کے ساتھ کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں، زیادہ تر مریض دیکھے گئے ہیں جو ڈائلیسس پہ ہوتے ہیں، جن کے گردوں میں پتھریاں ہوتی ہیں. ڈائلیسس کا تو چلو ایک نیکسٹ لیول چلا جائے گا، مگر جن کے گردوں میں پتھریاں ہوتی ہیں وہ تکلیف سے بچنے کے لیے بھی روزہ سکپ کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ بتائیں سر آپ. گردے کی پتھری کی موجودگی میں گردے کا جو درد ہوتا ہے یہ بڑا شدت کے ساتھ ہوتا ہے. سب سے میرے خیال میں شدت والا درد ہی گردے کا. جسم کا کوئی بھی درد ہے بڑا شدت والا ہے. نہ سر کا درد برداشت ہوتا ہے، نہ داڑھ کا درد برداشت ہوتا ہے، نہ گردے کا درد برداشت ہوتا ہے. حالانکہ ایک انگوٹھے کا درد برداشت نہیں ہوتا، ایک بال ٹوٹ جائے نا جس کو بال توڑ کہتے ہیں، اس کا درد برداشت نہیں ہوتا. لیکن یہ بیماریوں کے ساتھ متعلقہ ہیں. جو لوگ جن کو بار بار پتھریاں بنتی ہیں اور بار بار ان کے مسائل بڑھتے رہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں اگر روزہ رکھوں گا تو مجھے پانی کی کمی ہو جائے گی، تو ڈائلیسس والا تو ویسے ہی روزہ تھوڑا اسکپ کرے، اپنی اس پوزیشن پر آنے کے بعد ان کو دوبارہ سے وہ رکھے تو پھر بہتری ہو سکتی ہے. تو جو عمومی طور پر گردے کا مریض ہے وہ ایک سسٹم بنائے روزوں کے اندر ہی، اس کو موقع ہے پتھریوں سے جان چھڑوانے کا. وہ کیا ہے؟ اس سے وہ پتھریوں سے جان چھڑوا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر تو تازہ خربوزہ مل جائے تو وہ تازہ خربوزہ لے کے تو اس کا اندر سے جو بیج نکلتے ہیں بال پورا، جی بالکل، وہ پورا بال جو ہے نا وہ نکال کے تو اس کو جگ میں ڈالیں، اس کے اندر 1 لیٹر پانی ڈالیں اور اس میں 5 کالی مرچ ڈالیں اور اس کا شیک بنائیں. ٹھیک ہے. اور یہ شیک بنا کے اس کو نچوڑ کے علیحدہ کر لیں، تو افطاری کے وقت یہ شیک رگج کے پی لیں.
جب آپ نے روزہ افطار کرنا ہے نا تو اس وقت یہ شیک اب رج کے پی لیں. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا کیا؟ اس سے گردوں کی صفائی ہو جائے گی, اس سے جو پتھریاں بن رہی ہیں وہ صاف ہو جائے گی, پیشاب جو کم بن رہا ہے اس کا اخراج صحیح نہیں ہو رہا وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا, اندر کوئی پس سیلز بن رہے ہیں, کوئی انفیکشن ہو گیا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ صحیح ہو جائے گا. اور ایسے مریض جن کو یہ مسئلہ رہا ہے تو یہ صبح سحری کے وقت, سحری کھانے کے بعد, سحری کے وقت سحری کھانے کے بعد وہی زیرہ اور چھوٹی الائچی کا کہوا وہ ساتھ استعمال کریں, اور ساتھ شام کو افطاری کے وقت یہ لے لیں. انشاءاللہ مہینے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ ان کے گردے صاف ہو چکے ہوں اللہ کے فضل سے. بڑی اچھی بات کی آپ نے. جی. اسی کے ساتھ تیسری جو مرض ہے نا جو بڑی خطرناک بھی یہ سمجھی جاتی ہے وہ بلڈ پریشر کی مریض ہے. جی. اور ہر تیسرا بندہ مجھے لگتا ہے بلڈ پریشر کا مریض ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں کے لیے, کیونکہ وہ ٹیبلٹ پہ ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے کوئی مفید نسخہ ہے؟ بلڈ پریشر ایک ایسا مرض ہے, یہ مختلف جسم کے اعضاء سے متعلقہ ہوتا ہے. یہ دماغی امراض سے متعلقہ بھی ہے, یہ دل کے امراض کے متعلقہ بھی ہے, یہ جگر کے امراض کے متعلقہ بھی ہے, اور یہ ڈائجسٹو نظام کے متعلقہ بھی ہے. جب بھی بلڈ پریشر کا ٹریٹمنٹ کرنا ہو تو اس کی روٹ کاز کو دیکھیں. اگر تو معدے کے متعلقہ ہے تو تیزابیت کا نسخہ ان کو فائدہ دے گا. ٹھیک ہے. یعنی ان کی ہوا کا اخراج ہوتا رہے گا تو وہ ہوا کا اخراج دماغ کی طرف نہیں جائے گا تو ان کو پھر تھوڑا کم بلڈ پریشر کا عارضہ لاحق ہوگا. تو تیزابیت کو کم کرنے کے لیے, تاکہ ان کا جو پیٹ میں ہوا بن رہی ہے, بلوٹنگ ہو رہی ہے, تبخیر ہو رہی ہے, بوجھ بن رہا ہے, وہ ان دنوں میں آملہ خشک لے لیں. ٹھیک ہے. خشک آملہ 100 گرام اور سونف لے لیں 50 گرام, اور اس میں دانہ الائچی کلاں, یہ موٹی الائچی کے دانے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لے لیں آپ 20 گرام یا 50 گرام, برابر وزن بھی لے سکتے ہیں. اور اگر شوگر نہیں ہے تو پھر تھوڑی سی اس میں مشری ڈال دیں. ٹھیک ہے. اس کا صفوف بنا لیں. یہ صبح اور شام سحری اور افطاری, سحری کے بعد بھی اور افطاری کے بعد بھی آدھا چمچ استعمال کرنا شروع کر دیں. معدے کے امراض کے متعلقہ اگر بلڈ پریشر ہو رہا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, اس کے دو چیزوں کا آپ نے حل بتا دیا کہ معدہ بھی ٹھیک ہوگا آپ کا. جی, معدہ بھی ٹھیک ہوگا, آپ کا بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جائے گا. دوسرا, اگر دماغی اعصاب کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, دماغی اب وقت محدود ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں معالج سے مل کے کلیئر کروائی جا سکتی ہیں کہ میرے دماغ کی نسوں میں مسئلہ ہے تو کس طرح سے ہو رہا ہے. تو دماغی پٹھوں کے ساتھ اگر بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے تو پھر آنکھوں میں ایک ہٹ دے دیتا ہوں, آنکھوں میں چندیانہ پن آ جائے گا, مطلب آنکھیں ریڈ بھی ہونا شروع ہو جائیں گی اور چبیں بھی, جیسے ہاں جی اچینس آ جائے گی, تو وہ مطلب آپ کے دماغ کے پٹھوں میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے. تو اس کے متعلقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ صرف پیسی ہوئی ملٹھی, ٹھیک ہے, اکیلی ملٹھی جو ہے وہ نماز ظہر کے بعد اس کو آدھا چمچ 1 کپ پانی میں بھگو کے رکھ دیں. ٹھیک ہے. اور افطاری کے وقت اس کو چھان کے یہ والا پانی پینا شروع کر دیں. اچھا, یہ دماغی مسائل کو بھی کم کرے گا جی, اور ساتھ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی جی, یہ دماغی طور پر جو بوجھ بن رہا ہے, دباؤ آ رہا ہے, یہ اس کو کنٹرول کرے گا. پھر جیسے ہی آپ نماز تراویح پڑھنے کے لیے جانا ہے, آپ نے روزہ افطار کر لیا, روزہ افطار کرنے کے بعد آپ 3 عناب, صرف عناب, یہ 3 عناب 1.5 کپ پانی میں بھگو کے رکھ دیں. ٹھیک ہے. نماز تراویح پڑھ کے آپ واپس آئیں تو پھر ان عناب کو اس کے اندر ہی مسل دیں, مسل کے ان کا پانی نچوڑ کے یہ والا پانی پی لیں. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ سحری افطاری بھی بہتر کریں گے اور اپنا بلڈ پریشر کو بھی نارمل رکھیں گے, بشرطے کہ آپ اپنے معالج سے رابطے میں رہیں تاکہ وہ آپ کی کیفیت کو جان کے اس کا بہتر علاج کیا جا سکے. زبردست حکیم صاحب, آپ نے بہت خوبصورتی سے نا اس چیز کا تعارف بھی کیا اور بتایا بھی کہ اس کے وجوہات کیا ہوتے ہیں. بلڈ پریشر کے بارے میں ہم نے بات کر لی, شوگر کے بارے میں, ڈائبٹیز کے بارے میں بات کر لی. اب جو سب سے زیادہ آپ کو آپ کی زندگی میں مسائل پیدا کرتا ہے وہ ہوتی ہیں آپ کی معدے کے مسائل, اور معدے کے مسائل زندگی کو ایک طرح سے روک دیتے ہیں. کوئی ایسی چیز جو ہم زندگی میں شامل کر لیں اور ہماری معدے کے تمام مسائل ختم ہو جائیں؟ دیکھیں, نسخے میں عرض کرتا ہوں, ضرور دوں گا نسخہ, لیکن رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہمارا مذہب دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کھانا ہمیشہ بھوک رکھ کے کھاؤ, پیٹ بھر کے نہیں کھاؤ, کھانا خوب چبا چبا کے کھاؤ, کھانا جلد بازی میں نہ کھاؤ. یہ 3 چیزیں تو کلیئر ہیں, سب کو پتہ ہے. تو یہی 3 چیزیں اگر رمضان المبارک میں بھی اپلائی کی جائیں, سحری میں ہم نے تھوڑا سا پیٹ خالی رکھ کے کھایا ہوگا تو سارا دن سستی نہیں آئے گی.
افطاری کے وقت ہم نے پیٹ بھر کے کھایا ہوگا تو غنودگی آئے گی، تو پیٹ تھوڑا سا خالی رکھا ہوگا تو جسم ایکٹیو رہے گا، اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی.